اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور بشندگان رس کو ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیں، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور اے حبیب مکرم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ عنقریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہباں بنیں گے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ بس اے مرد مومن، تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل علم کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شنی ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ کفار اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کی اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت شار لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، اور وہ رحمان ہے۔ اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ 6 ایام سے مراد 6 ادوار تخلیق ہیں،
اور معروف معنی میں 6 دن نہیں، کیونکہ یہاں تو خود زمین اور جملہ آسمانی کروں، کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں اور خلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیان ہو رہا ہے۔ اس وقت رات اور دن کا وجود کہاں تھا؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں؟ اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا۔ وہی بڑی برکت اور عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ ان تخلیقی قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ بے شک وہ عارضی ٹھہرانے والوں کے لیے بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی و کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس نے توبہ کر لی نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل کاموں میں قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہایت گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، نہیں گر پڑتے اور غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈ عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور بلند محلات جنت میں بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں۔ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، بس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔